بات یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بنائیں، اس لیے کہ دعا یہ اللہ کا اکرام ہے بندوں کے لیے، اور دعائیں جو آسمانوں پر جاتی ہے تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے سامنے عرضیاں پیش کی ہیں۔ جیسے ہم دفتروں میں عرضیاں دیتے ہیں کہ یہ ہماری عرضیاں ہیں، یہ ہماری درخواستیں ہیں، تو دعاؤں کا اوپر آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہیں، بندوں کی دعائیں آئی ہیں۔ لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے دربار میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قابل اکرام نہیں ہے کہ نیچے سے ایک بندے نے، ایک خاکی بندے نے اپنے بڑے پروردگار سے درخواست کی ہے۔ تو دعا کا آسمانوں میں اللہ کے دربار میں اکرام ہوتا ہے، اس لیے دعا تو ہر وقت مانگنی چاہیے۔ دعا عبادت بھی ہے، دعا حاجت بھی ہے۔ دعا عبادت ہے کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے، شرک ہے غیر خدا سے دعا مانگنا۔ دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، عبادت ہے، اور ہماری حاجت بھی ہے۔ جی ہاں، کہ حاجت کا پورا کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، سوائے اللہ کے کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے۔ وہی حاجت پیدا کرتا ہے، وہی حاجت پوری کرتا ہے۔ اس لیے نبیوں کے ذریعے سے دعا بھی دی گئی ہے، جیسے دعوت دی گئی ہے، دین دیا گیا ہے، دعائیں بھی دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت دعائیں سکھائی ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ قبول ہے۔ جیسے کوئی عرضی سکھاوے کہ ایسی عرضی لکھ کر کے لاؤ، پھر ہم کر لیں گے، تو وہ عرضی قبول ہو جاتی ہے۔ کسی نے سکھائی ہے، ہوتے ہیں نا کوئی عملدار سکھاتا ہے کہ تم ایسی عرضی لکھ کر کے لانا، پھر میں دیکھ لوں گا۔ تو ایسے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے کہ یہ مانگنا، یہ مانگنا، یہ مانگنا، تو وہ جو دعا نبی نے سکھائی ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ اس لیے مثلاً دعائیں سیکھنی چاہیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھی، تاکہ جس وقت کی جو دعا ہے وہ مانگی جائے، تو وہ قبول ہوگی۔ اپنے آپ کو دعا والا بنانا، اس کام کا مقصد بھی ہے کہ دعاؤں کی مقدار بڑھے، عبادت کی مقدار بڑھے، عمل کی مقدار بڑھے، یہ بھی اس کام میں شامل ہے۔ اس لیے دعا صرف اجتماعی دعا پر گزارا نہیں کرنا ہے۔ اجتماعی دعائیں تو انفرادی دعا سکھانے کے لیے ہے کہ جس طرح مل جل کر کے مانگتے ہو، اکیلے کے بھی اللہ سے مانگو، سوتے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر وقت مانگ سکتے ہیں دعا۔ جی ہاں، اور ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، کسی مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تب حکم بھی دے اور رد بھی کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ حکم بھی دے اور رد بھی کرے، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی آدمی کو کھانے کی دعوت دو اور پھر اس کو نہ کھلاؤ، ایسا کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ ہم کو دعا مانگنے کا حکم دے اور پھر دعا قبول نہ کرے، کیسا نہیں ہوتا؟ ہاں، اس قبولیت کے ظاہر ہونے میں دیر لگتی ہے، کبھی کہ فوراً نہیں دیتے اللہ، بلکہ کسی وقفے سے دیتے ہیں۔ کبھی فوراً بھی دے دیتے ہیں، کبھی وقفے سے دیتے ہیں، کبھی دنیا میں نہیں دیتے، آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی اپنی سنتیں ہیں، اسی کے مطابق کام ہوگا، اسی طرح اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہماری مرضی کے مطابق دعا قبول کرنے کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ ہماری حکمت اور مصلحت کے مطابق دعا قبول کرنے کا وعدہ ہے۔ اس لیے دعا مانگ کر نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی، کہ نہیں، قبول ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اور اس کا نتیجہ اپنے وقت پر